لیکن اللہ میاں ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا نا تو دنیا قربان کر دینا، آخرت قربان بولو نہیں کرنا۔ تجارت کریں دبا کے کریں، نماز کا ٹائم ہو تو بزنس کو بولو نا چھوڑ دینا، جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ اخبل طریقے سے اسلام میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کہیں سفر میں کوئی ٹینشن میں، وہ جلد بازی ہے، کہیں پہنچنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، جہاز نکل جائے گا جماعت کے چکر میں۔ وہ ایک اسٹیشن پہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوا، ٹرین پوں پوں بجا رہی ہے اور امام صاحب خشوع و خضوع سے نا یہ تو غلط ہے نا، ہم جلدی سے نماز پڑھاؤ بھائی۔ ایک ایک کر کے لوگ پیچھے سے کھسکنا شروع ہوئے۔ تو نماز نہیں چھوڑنی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حرام نہیں کمانا ہے۔ آپ اپنے کلائنٹ کو جھوٹ بول کے مال بیچ سکتے ہو، اس میں زیادہ بکے گا۔ سچ بولو گے تو آپ کا پروفٹ کم ہوگا۔ یہاں دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہی ہے، آپ نے سچ بولنا ہے، کم کمانا ہے۔ جھوٹ جو زیادہ لے کر آئے گا اس کو ترجیح بولو نہیں دے۔ ایک آپ کی بیوی ہے، ایک آپ کی گرل فرینڈ ہے، دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ بیوی کتنی بھی بدصورت ہو اور گرل فرینڈ کتنی ہی خوبصورت ہو، محبت گرل فرینڈ سے کرنی ہے بیوی سے کرنی ہے؟ یہاں وہ مزہ نہیں آیا جیسے ابھی آ رہا ہے، ایسے ٹھٹر گئے، لگ رہا ہے کہ کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کے الفاظ کھینچ کے نکال۔ بیوی سے محبت پیغمبروں کی سنت ہے، گرل فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ دیکھو ان کا جو یہاں غیر مسلم ہے، ان کا مذہب ان کے لیے، ان کو نہیں چھیڑو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو نہیں چھیڑو کہ گرل فرینڈ تیری کیوں ہے بھائی، وہ جانے، وہ کہہ سکتا ہے بھائی میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے کلچر میں۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر اسلام کو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ کے آئے نا یہاں پہ، تو اسلام میں تو نہیں ہے بھائی، گرل فرینڈ ہے اسلام میں؟ بیوی سے محبت کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کیسے محبت کرتے تھے؟ جس جگہ امی عائشہ برتن میں منہ لگا کے پانی پی رہی ہیں، آپ برتن گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار کس سے ہو رہا ہے؟ اپنی بیوی سے ہو رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ میں تو اب فون اٹھانے کم کر دیے، پہلے بہت کالز اٹھایا کرتا تھا میں، تو بیشتر خواتین کی کالز آتی تھی ہمارا میاں کراچی کی بات، اور لاہور میں گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں، لاہور میں تو کم ہو گئے، کراچی میں الحمدللہ، یعنی ڈھکن لاہور میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا ہم لاہور سے تھوڑا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کراچی والے۔ تو کتنی خواتین کی کالز آتی تھیں کہ ہمارا میاں دوستوں میں بیٹھا ہوگا گٹر کے ڈھکن کے، پوری رات بیٹھ کے ہاں ہاں ہنسی مذاق چل رہا ہے، تمباکو کے گٹکے کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا۔ یہ تو الفاظ میرے ان کے نہیں ہوتے، لیکن اسٹائل یہی ہے۔ ایسا گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد پہ کیا کر دیا ہے۔ گھر میں آتے ہیں تمیز سے بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آیا کرتے تو کیسے؟ اخلاق۔ جب زوجہ نے کبھی بد اخلاقی کی، بد اخلاقی تو اسے تعبیر نہیں کریں گے، اس کو کبھی ہو جاتا ہے میاں بیوی میں نا، تو ہمارے نبی کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں، ہم نے وہ مسجد نبی میں جگہ دیکھی، میں وہاں جاتا ہوں میرے ذہن میں پورا مسجد نبی کا وہ منظر آتا ہے، ریاض الجنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا، باری حضرت عائشہ کی ہے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ باری میری ہے اور مداخلت کسی اور کی۔ غصے میں حضرت عائشہ نے وہ حلوے کا برتن اٹھا کے زمین پہ مار کے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے۔ اب بتاؤ میں اور آپ ہوتے، ہم اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں، میری بیوی نے میرے سامنے برتن توڑا، میں نے رکھ کے چمبا لگایا۔ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا اسٹائل؟ بتاؤ نا، دوست بھی غیرت دلا رہے ہوتے ہیں، ابے تو نے 1 تھپڑ لگایا، میں ہوتا 6 تھپڑ کھینچ کے، تو جورو کا غلام ہے، ڈرتا ہے سارا بیوی سے، میں تو نہیں ڈرتا۔ یہ واقعہ دوستوں میں میری بیگم نے میرے سامنے، میں 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوں یار، میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں یار،
میرے سامنے اس نے برتن توڑا, میں نے رکھ کے بولو چمٹ. یہ اسٹائل ہے. ایک تو گدھاپن بھی دکھا رہا ہے, اوپر سے اس کو فخر بھی کر رہا ہے. ہمارے نبی کے کیا اخلاق تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک لکیر بھی نہیں آئی ہے. آپ نے صحابہ, اچھا یہ کام بھی صحابہ کے سامنے ہوا ہے. ایسے میں تو آدمی اور غیرت میں آتا ہے کہ میری غیرت میرے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا. یار سید الانبیاء سے زیادہ کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ سارے پیغمبروں کے سردار, خاتم النبیین, اتنے بڑے پیغمبر, ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے, دوستوں کے سامنے, اصحاب کے سامنے. ذرا بھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا, بلکہ اس عمل کی ایک اچھی لاجک پیش کی. لاجک کیا پیش کی؟ غارت امکم, فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. محبت میں کیا ہے, غیرت میں کیا ہے کہ بھائی میری باری ہے تو میرا میاں اس وقت میرا ہے, کسی اور کو اپنی طرف توجہ لے جانے کی ضرورت. تو غیرت میں تو ایسے ہی کام ہوتے ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اتنی آسان بات کو کر رہے. تو آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی ہے کہ بھائی غیرت کا تو یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جب میری باری ہے تو بھائی دوسری سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی, ذرا بھی غصہ نہیں ہو. لیکن انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. برتن حضرت زینب کا تھا. جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, آپ نے برتن اٹھایا اور فرمایا کہ اس کے پیسے زینب کو. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ امی عائشہ کی محبت میں کسی پہ ظلم ہو جائے. برتن ان کا ہے تو پیسے ان کو دینے پڑیں گے. یہ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. اور خوب سمجھ لو, اللہ کی نظر میں جیسے دنیا میں مارکیٹ میں جو چیز شارٹ ہوتی ہے, ویلیو اسی کی زیادہ. ہمیں یار بہت دفعہ ایسا ہوا نا, چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے تو کتنی مہنگی ملتی تھی چینی, پھر کتنی مہنگی ملتی تھی نا. تو جو چیز شارٹ ہوگی ویلیو اسی کی بڑھے گی. تو اخلاق مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. اور میں جو اتنے اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. مثلا میرے گھر والے سن رہے ہوں, یوٹیوب میں میرے گھر والے بھی سن رہے ہو, یار وہاں تو کوئی اور اسٹائل ہے, وہاں تو ایسا لگ رہا ہے اس سے اچھا میاں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو بھائی ہم بھی یار یہی گوشت کھاتے ہیں, جو روٹیاں کھاتے ہیں, ہم بھی آڑے دن سے چلتے رہتے ہیں. لیکن آدمی بات تو اچھی کرے نا. مجھ اپنے لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرے بھی اچھے اخلاق کر دے, ہمارے بھی اللہ اچھے اخلاق کر دے. تو میں تو سیکھنے کے لیے, میں تو کبھی دعویٰ میں نے کیا ہی نہیں ہے. لہٰذا میں گھر والوں اگر سن بھی رہے ہیں تو بھائی ہم تو سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں بات. تو تبلیغ والے کہتے ہیں نا, سیکھتے سیکھتے ہی, جو کہہ رہے ہیں بھائی ہم سب سیکھنے والے ہیں. جب انسان یہ فرض کر لیتا ہے نا ہم سب سیکھنے والے ہیں, تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا, ہم نے ترجیح کس کو دینا ہے میرے بھائی؟ تو اللہ زنا کی اجازت, جو محبت گرل فرینڈ سے کرنی تھی وہ ساری کس سے کرو. اور جب دماغ میں شیطان بستے سے ڈالا کرے نا کہ یار یہ اتنی ساری تتلیاں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں, اپنی والی کو دیکھو, ان کو دیکھو کیسی ہیں وہ, یہ اتنی پتہ نہیں کیا آ گئی. تو ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ شکر کا جذبہ جبھی پیدا ہوگا جب انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے لیے جس کا انتخاب کیا, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی تھا ہی. وہ ہے جتنی بھی حسینہ ہے میرے لیے نہیں ہے. بھائی میرے لیے کون ہے؟ دیکھو آپ کے باپ اور آپ کی ماں آپ کے لیے سب سے زیادہ محسن آپ کے ماں باپ ہیں یا نہیں ہے؟ بعض نوجوان میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یار فلانے کے ابا نے اپنے بچے کے لیے یہ کیا, فلانے کی اماں نے اپنے بچے کے لیے, میرا ابا تو گئی نا میرے لیے. پنجابی میں کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لپا کہتے ہیں پنجاب میں. تم کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو یہ سوچ لیا کرو کہ میرے جو فادر ہے نا, میرے جو باپ ہے, اللہ کے علم میں اس سے بہتر شخص میرے لیے کوئی نہیں. وہ دوسرے کا ہوگا, اس کے لیے ہوگا. میرے لیے سب سے بہتر کون ہے؟ یہ جو ماں ہے نا میری, میرے لیے سب سے بہتر. اللہ نے جو کہا نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا, یہ دوسرے کے اما ابا کے بارے میں نہیں کہا. اس کے اما ابا اس کے اولاد کے لیے جتنے بھی اچھے ہوں, اف بولنے پر آپ کو پابندی ہے کہ آپ اپنے باپ اور ماں کے سامنے اف نہیں بول سکتے. تو اللہ نے ہمارے لیے دوسرے کے ابا اما کے نہیں, ہمیں ہمارے لیے ہمارے ابا اما کے حقوق بیان کیے ہیں. سمجھتے ہو؟ دوسروں کی بیویوں کے ہمارے لیے حقوق نہیں, ہماری اپنی بیویوں کے حقوق ہیں. میں اکثر ایئر ہوسٹس کے اخلاق کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں.
बटन दबाओ फौरन आती है कि नहीं आती है? ये होस्टिसों ने भी मेरे बयान सुने, मुझे बता रही होती है एयरपोर्ट पे, क्या बात बिल्कुल ठीक किया आपने। बटन दबाओ फौरन आ जाएगी और थैंक यू से बात शुरू करेगी, थैंक यू पे बात खत्म करेगी। यही है होस्टिस जब इसके अब्बा बुलाएंगे बटन पे पांव रख के खड़े हो जाएंगे, आएगी? बहुत सी आते हैं जो बयान सुन रही हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो भाई सबसे पहले कौन है? अब्बा अम्मा, इनका हक। और आपके अब्बा, वसीम भाई के अब्बा नहीं, आपके लिए सबसे काबिल एहतराम कौन है? आपका अब्बा। आपके लिए सबसे काबिल एहतराम कौन है? आपकी माँ। हमेशा इंसान उल्टा सोच रहा होता है, अपने अब्बा को वसीम भाई के अब्बा से कंपेयर कर रहा है, अपनी अम्मा को फलाने की अम्मा से, अपनी बीवी को फलाने की बीवी से। यार उसकी बीवी तो इतनी अच्छी है, मेरी वाली क्या मिल गई थी? भाई ये जब सोचोगे तो कभी भी शुक्र की तौफीक नहीं मिलेगी, कभी भी शरीयत पर अमल नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने दुनिया दे दी, आप ये फर्ज कर लो कि अल्लाह के इल्म में मेरे लिए इससे ज्यादा बेहतर कोई मिले। तो दुनिया और आखिरत में जहां टकराव होगा मेरे भाई, तरजीह किसको देनी है? आखिरत को। ये अल्लाह का हमसे मुतालबा है। अच्छा, अब मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मुकम्मल करके ना, उसमें जो असबाब मिलते हैं, चंद बातें जल्दी जल्दी पहले आपको कह दूं। देखो, आप गैर मुस्लिम रियासत में रहते हो, चंद काम आपने करने हैं, फिर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आता हूँ, वाकई में जो असबाब मिलते हैं। नमाज आप में से कभी भी किसी ने नहीं छोड़ी। अगर आप यहाँ मजहब से रिश्ता नहीं रखोगे तो याद रखो फिर आप मजहब से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाओ। अल्लाह मियां ने जो हमें 5 नमाजें जमात से पढ़ने का हुक्म दिया, इसमें अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान। इसमें आपस में गैदरिंग रहेगी आपकी, तबलीग में वक्त लगाया करो। कुछ तबलीगी जमात पूरी दुनिया में काबिल कबूल है। कोई ऐसी दावत नहीं देते जिससे कोई वायलेंस फैल रही हो, कोई शिद्दत पसंदी फैल रही हो, कोई मार धाड़ की बात कभी सुनी आपने? मोहब्बत से पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, पूरी दुनिया में। तो आप अपना ताल्लुक जमात से क्या करो? यहाँ मस्जिद में आओ, यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह, ये इंडिया से आए हैं, ये भी इंडिया से आए हैं, गुजरात के हैं। मैंने गुजराती लोग दुनिया में जहां भी गया हूं ना, बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ने उनसे काम लिया है, मदारिस और मस्जिदों में बड़ा पैसा लगाया है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें दे। तो सहरोज़े के लिए कभी निकल जाया करो, कभी 40 दिन के लिए निकल जाया करो, थोड़ा सा अच्छे माहौल में बैठने की आदत पड़ जाएगी। देखो हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान मिम्मन कान क़ब्लकुम रजुलुन क़तल 99 नफ्सन फसअल अन आलम अहलिल अर्द फदुल्ल अला राहिबिन फअताहु फक़ाल इन्नहु क़तल 99 नफ्सन फहल लहु मिन तौबा क़ाल ला। हदीस में आता है, एक शख्स ने, जल्दी जल्दी इस हदीस को मैं मुकम्मल कर रहा हूं। नबी ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स ने 99 इंसानों का कत्ल किया। कत्ल अच्छा काम है, बुरा काम है? बताओ, इस्लाम में कत्ल से बड़ा कोई जुर्म है? किसी गुनाह पर अल्लाह ने हमेशा जहन्नम में रहने की वईद नहीं सुनाई है। इंसानी जान का कत्ल ऐसा जुर्म है जिस पे अल्लाह ने हमेशा जहन्नम की आग में जलने की वईद सुनाई है, हमेशा के लिए। इतना बड़ा जुर्म। और उसने 99 इंसानों को कत्ल किया। लोगों से पूछा, मुझे किसी आलिम का पता बताओ। लोगों ने एक राहिब का बता दिया जिसके पास इल्म नहीं था, इबादत गुजार तो था, इल्म नहीं था। जब राहिब के पास आया और कहा, मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया, क्या तौबा कबूल होगी? उन्होंने कहा 99 की नहीं होती। उसने कहा, जब नहीं होती तो सेंचुरी पूरी करो ना भाई। उसने उसको भी मार दिया। क्या जब आग नहीं जलना है आखिरत में तो फिर 100 बंदे मार के जाओ। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इंसानी जान का कत्ल अच्छा काम नहीं है। हदीस में आता है, वो आलिम के पास आया। इस दफा लोगों ने उसको किसका पता बताया? आलिम दीन का। वो आलिम दीन के पास आया। ये वाकया है ईसाई दौर का, इस्लाम से पहले का। उस वक्त जो ईसाई राहिब हुआ करते थे, ईसाई उलमा हुआ करते थे, तो क्योंकि आसमानी मजहब था ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बरहक मजहब लेकर आए, तो वो उनके पास जाके कहने लगा कि मैंने 100 इंसानों को कत्ल किया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उन्होंने कहा, मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा। भला अल्लाह और बंदे के दरमियान, तौबा के दरमियान कौन सी चीज रुकावट हो सकती है? भाई तू अल्लाह से माफी मांग रहा है, कोई कौन रुकावट डाल देगा इसमें? तेरा और अल्लाह का मामला है। लेकिन वो आलिम थे, उन्होंने मसला भी बताया कि तौबा भी कर, और तौबा पर कायम रहने का तरीका भी बताया। सिर्फ तौबा करा लेना काफी नहीं है, तौबा पे कायम रहना ये भी जरूरी है। तो आलिम ने क्या बताया कि तौबा पर कायम रहने का क्या तरीका है? इंतलिक इला अर्दिन कदा व कदा फइन्न बिहा उनासन यअबुदून अल्लाह फअबुदिल्लाह मअहुम
फला फला सरजमीन में चला जा, वला तरजी इला अर्ज़िक, अपनी जमीन में वापस लौट के मत आना, फइन्नहा अर्दु सूइन, इस जमीन में तूने कत्ल करना सीखा है। जिस जमीन में गुनाह करना सीखता है इंसान, वहां गुनाह से तौबा पे कायम रहना मुश्किल। फला सरजमीन चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, और वला तरजी, वापस ना आना, उस जमीन में जाके रहना तौबा करके। क्या मतलब, वो आलिम उसका माहौल चेंज कर रहे हैं, नेक लोगों में रहेगा तो तौबा पे कायम रहेगा। आज रुए जमीन में मेरे इल्म में कोई ऐसी जगह नहीं है, अगर जगह है भी तो वहां कोई आपको घुसने नहीं देगा कि मैं आपसे कहूं कि भाई आपने किसी जमीन में गुनाह सीखे तो आप फलाने मुल्क में चले जाएं। ना 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 ना, अब चलते फिरते मुल्क हैं, तो तबलीगी जमात एक चलती फिरती, चलता फिरता कंट्री है, चलता फिरता माहौल है। उन आलिम ने बता दिया कि बुराई छोड़ने के लिए माहौल का तब्दील करना जरूरी है। तबलीग में आप निकलोगे 4 महीने के लिए, आपको कोई शराब की बोतल बोलो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है चर्च पीने को मिले आपको, वहां पे कोई बेहयाई नहीं है। 4 महीने 40 दिन सहरोजा जब आप अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, इबादत करोगे, इंसानियत की भलाई और जोड़ की बात करोगे, तो आपके अंदर जोड़ का जज्बा पैदा होगा, आपके अंदर बुराई से नफरत पैदा होगी। इसलिए मैं इन मुल्कों में खास तौर पे आप लोगों से कहता हूं कि वहां भी जरूरी है, लेकिन यहां भी जरूरी है कि अपना ताल्लुक तबलीग वालों से बोलो मजबूत करो। कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? नमाज की पाबंदी और तबलीग में जोड़ो। और एक और बात, सखावत, खर्च करो, टैक्स चोरी मत करो। मुसलमान कंजूस होता है या सखी होता है? जितना टैक्स बनता है उतना दो, बल्कि उससे बढ़ चढ़ के इन पे खर्च करो। गैर मुस्लिम पे सदका करने का पूरा पूरा सवाब मिलता है। ज़कात के लिए इस्लाम ने शर्त लगाई है कि मुसलमान को दे सकते हैं, उसके अलावा जितने सदकात हैं वो गैर मुस्लिमों को भी बोलो दिए जा सकते हैं। कुरान क्या कहता है? वयुतइमूना अत्ताआम अला हुब्बिही, हमारे नेक बंदे अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आप यहाँ के लोगों की जरूरतों को भी पूरा करने वाले बनो। इस सोसाइटी पे आप उल्टा बोझ मत बनो। मुझे यहाँ का लॉ नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया में मैं गया, बेरोजगारों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं वहां, बहुत सारे घुन्ने बन के बेरोजगार बने हुए वहां पे, और छप्पड़ में जॉब भी करने। यहाँ का नहीं, यहाँ तो सारे नेक लोग हैं। तो भाई ये तो गलत, गैरत के खिलाफ है या नहीं है? मुसलमान का हाथ लेने वाला होता है, देने वाला होता है, देने वाला होता है। बने हुए बेरोजगार उनके पेड़े खा रहे हैं बैठ के, और फिर छप्पड़ में जॉब भी कर रहे हैं। भाई आप क्यों इस सोसाइटी पे बोझ कर? इन लोगों ने यहाँ पर एहसान करके आपको यहाँ ठिकाना दिया, आपको यहाँ मजहबी स्कॉलर आके यहाँ खुलेआम तकरीर कर रहा है, हालांकि इनका रियासत का स्टेट का मजहब इस्लाम नहीं है। इन्होंने आपको इजाजत दी है, आपको नमाज पढ़ने की इजाजत दी, आपको रोजा रखने की इजाजत दी। तो इस एहसान का तकाजा क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एहसान फरामोशी की, एहसान का बदला दिया। मिस्र में एहसान का बदला दिया। मिस्र की इकोनॉमी को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसा स्टेबल किया है, तो आपको भी यहाँ इनके एहसान का बदला देना है। वो एहसान का बदला ये है कि इस सोसाइटी पे आपने बोझ नहीं बनना, देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? खोपड़ी शरीफ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो बेरोजगार बन के पैसे ले रहे हैं, कल से रोजगार शुरू करके अनाउंस कर दें। गवर्नमेंट छप्पड़ में ना करें, गवर्नमेंट को बता दें कि भाई हमने जॉब ढूंढ ली है, हमें अब फ्री के पैसे नहीं चाहिए। फिर भी दे तो फिर दे दिया तो फ्री के जैसे देगी नहीं, जहां तक मुझे रिपोर्ट है। तो अब मैं जल्दी से यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाकया बता के ना, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस वाकये में क्या सबक मिलते हैं। तो पहली बात तो ये, अच्छा एक और बात, झूठ मत बोलो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया, भाई वक्त है ना कुछ या जल्दी से खत्म करना है? अच्छा नहीं, मुझे आप लोग बताते हैं, ऐसा ना हो। अच्छा फिर तो मुझे 2-4 मिनट और ले लो, मेरे 2-4 मिनट थोड़े लंबे होते हैं। 1 मिनट जो है वो 120 सेकंड का होता है, और सेकंड भी फिर आगे बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन खैर कोशिश करूंगा 5 मिनट में बात समेटूंगा। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह, बल्कि इससे पहले मैं शुरू करता हूं,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا، 40 سال آپ کی ایج ہوئی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ دلیل کے طور پر آپ کے پاس 2 آپشن تھے، ایک اپنی عبادت کو پیش کرنے کا آپشن جو آپ غار حرا میں ہمیشہ سے کرتے رہے، ایک آپشن اپنے کیریکٹر کو پیش کرنے کا۔ تو آپ نے کون سا والا آپشن اختیار کیا؟ کیریکٹر۔ آپ نے یہ نہیں کہا لوگوں میں غار حرا میں اتنے سال عبادت کرتا رہا ہوں لہذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ عبادت گزار جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں صادق بھی ہوں اور امین۔ کیا مطلب؟ میں خیانت نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا۔ 40 سال میں تم نے میری زبان سے کبھی غلط بیانی نہیں سنی، کبھی خیانت نہیں کی، کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی ہو اور میں نے اس میں گڑبڑ کی ہو، یہ 40 سال میں نہیں۔ تو یاد رکھو غیر مسلم آپ کی عبادت سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہوگا وہ۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اب آپ کہو گے ہم نے متاثر کر کے کرنا کیا ہے؟ ہم نے متاثر کر کے کرنا کیا ہے؟ کیوں کریں متاثر؟ آپ کہ اگر کیریکٹر خراب ہوا نا اور وہ اسلام سے بدگمان ہوا تو آپ کے ڈبل چترال لگیں گے قیامت کے دن، یہ مسئلہ ہوگا۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لیبل اسلام کا لگا ہوا ہو اور اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمائیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں، اسلام قبول کیا، مسلمان تاجر سے معاملہ ہوا، اس تاجر نے 2 نمبری کی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور نبی نے اپنے عمل سے بتایا۔ اب میں عمل کی ایک حدیث سناتا ہوں بس۔ صلح حدیبیہ میں حضرت ابو جندل صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا۔ جب ایگریمنٹ ہوا، تھوڑی سی چائے مجھے مل جائے گی، سوال جواب کے سیشن سوال کہا نہیں پڑھانا والا چاہیے، تو جب بیان ختم کر کے جب سوال جواب کا سیشن ہوگا جیسے بھی بلائی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہاں سے جو مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا ہم اس کو واپس بھیج دیں گے، یہاں سے جو کافر ہو کر ادھر جائے گا تم اس کو واپس بولو نہیں بھیجنا۔ یہ شرط مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی کہ نہیں جا رہی تھی؟ لیکن جب ایگریمنٹ کر لیا اگرچہ اپنے اگینسٹ، تو آپ نے اس ایگریمنٹ کو پورا کیا ہے۔ ابھی اس ایگریمنٹ پہ دستخط نہیں ہوئے کہ ادھر سے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر مشرکین مکہ بہت ظلم کر رہے تھے وہ یہاں فرار ہو کر آئے، حدیبیہ میں نبی سے پناہ مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا آدمی غیر قوم کے حوالے کر دینا جبکہ پتہ ہے کہ یہ ظلم کریں گے، کتنا مشکل کام ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر والے پیغمبر کے لیے۔ لیکن چونکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم معاہدوں کی خلاف ورزی بولو نہیں۔ یہ تو چیز تھی جو عرب کو اٹیک کر رہی تھی۔ ہمارے معاہدے جب ہمارے حق میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی ہم پوری پابندی کرتے ہیں، جب ہمارے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑا کر پھینک دی جاتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں 2 نمبر کیریکٹر۔ اٹ از کالڈ، بولو نا کیا جا رہا ہے؟ جیسی شادی کی بات آتی ہے ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، بات کر رہا ہوں تمیز کی دو، بالکل رسپانس ہی نہیں آ رہا۔ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ان ملکوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ گورے کہیں کہ مسلمان کیریکٹر میں کیا ہوتا ہے، ایک وہ جب ایگریمنٹ کرتا ہے گورنمنٹ سے کرے یا کسی کلائنٹ سے کرے یا کسی بزنس پارٹنر سے کرے تو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو یا اس کے حق میں جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں یہ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن میں اہل جنت کی جہاں بھی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ لوگ معاہدوں کو نہیں توڑتے۔ اب میں جلدی سے وہ یوسف علیہ السلام والے اسباق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔